الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. وقال الله تبارك وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يعود في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وبارك وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد للہ رب العالمین. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا کرم اور احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام دنیا کے انسانوں کو اپنی بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت زندگی عطا فرمائی، قابل فخر ایمان عطا فرمایا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ آقائے مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان بھائی کی اچانک کی موت پر تعزیتی مجلس میں اللہ نے اپنے مقدس گھر میں، جس کو مسجد کہتے ہیں، دین کی نسبت پر دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میرے بزرگوں، یہ چند نعمتیں میں نے اللہ تعالیٰ کی آپ کو گن سنائی. سب سے بڑی نعمت زندگی ہے. زندگی میں بہت بڑی نعمت تندرستی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں لوگ دھوکے میں ہیں، ایک تندرستی، دوسری فرصت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دو نعمتیں ہیں جس میں لوگ دھوکے میں ہیں، ایک نعمت تندرستی ہے، ایک نعمت فرصت ہے. حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں: تندرستی، ہر تندرست انسان کے اوپر ایک سر کا تاج ہے، اور اس تاج کو بیمار آدمی ہی دیکھ سکتا ہے، تندرست آدمی دیکھ نہیں سکتا. اللہ نے تندرستی دی، اللہ نے فرصت دی، اللہ نے ایمان دیا، بہت بڑی دولت. کل کائنات کا خلاصہ آقائے مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربعین: عن عمرہ فیما افناہ، وعن شبابہ فیما ابلاہ، وعن مالہ من این اکتسبہ، ومن این انفقہ، وعن علمہ ماذا عمل بہ. انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، عالم برزخ میں چلا جاتا ہے،
اس کی پہلی منزل قبر ہے. یہاں کی کم سے کم زندگی 500 برس کی ہے. اس کے بعد قیامت ہے، اس کے بعد حساب کتاب ہے، اس کے بعد پل صراط سے پار ہو کر جنت جہنم ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے جس کو عالم غیب کہتے ہیں. اس پر ہمارا ایمان ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت حق. مرنے کے بعد 2 مرتبہ زندہ ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، پل صراط پر سے پار ہو کر انسان کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے. آقا فرماتے ہیں میدان قیامت سے کسی انسان کے قدم نہیں ہٹیں گے جب تک اللہ 4 سوال نہ کر لے. زندگی دی تھی، کیا کر کے لائے؟ جوانی دی تھی، کیسی گزاری؟ مال دیا تھا، آیا کہاں سے اور لگایا کہاں؟ جو علم دین کا سیکھا اس پر عمل کتنا کیا؟ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں انسان کے مال کے خرچ ہونے کی جگہ سے انسان کے مال کے آنے کے راستے کا پتہ بتا دیتا ہوں. یہ غوثیت کے امام ہیں. ان کی 750 صفحات پر مشتمل ایک کتاب ہے جس کا نام غنیۃ الطالبین ہے. حقیقت میں عربی میں لکھی ہوئی ہے، اس کا ٹرانسلیشن اردو میں ہوا ہے، لیکن ٹرانسلیشن کرنے والے کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ جتنے عربی کے الفاظ ہیں اتنے ہی اردو کے الفاظ میں اس کا ٹرانسلیشن کر دیا ہے. ہر ایک کی ایک خوبی ہوتی ہے. اللہ نے ہر مومن میں ایک خوبی رکھی ہے. ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جتنے بھی ایمان والے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہر ایک کو بصیرت دی ہے، نور ایمان دیا ہے، اس لیے اس کی فراست سے ڈرنے کا حکم دیا ہے. ایک غیر مومن اور مومن میں بنیادی فرق یہ ہے، یہ نور کا مالک ہے، وہ نور سے ہٹا ہوا ہے. اس نور کے صدقے میں اللہ اس کو بصیرت عطا فرماتا ہے. غوثیت کے امام ہیں. ان کی بہت ساری کتابیں ہیں. اس میں سے ایک کتاب غنیۃ الطالبین ہے. اوریجنل کتاب جس زمانے میں باہر آئی تقریباً 1.5 فٹ لمبی ہے اور 1 فٹ چوڑی ہے اور 2 بھاشا اس میں ہیں. ایک عربی لینگویج ہے، ایک اردو لینگویج ہے. عربی لینگویج کے جتنے الفاظ ہیں اتنے ہی الفاظ اردو کے ہیں اور اس کا ترجمہ ہوا ہے. مدت دراز پہلے 250 سال پہلے چھپیلی ہے. اب دوسری مرتبہ جو چھپی ہے اردو میں وہ صرف اردو ترجمہ ہے، لیکن اوریجنل عربی لینگویج میں حضرت کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب وہ دنیا میں آج معدوم ہے. اس کے کوئی کتابچے ہیں. میرے پاس اوریجنل نسخہ ہے. سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور یہ اوریجنل نسخہ مانگرول ہی سے ملا ہے. مانگرول میں 653 سال سے اسلام ہے، اس کی گواہی تو جامع مسجد دے رہی ہے. 653 سال ہو گئے اور اس کی گواہی جامع مسجد دے رہی ہے. جامع مسجد کا جو ممبر ہے جس پر جمعہ کے دن خطیب صاحب خطبہ دیتے ہیں، اس کی طرف ایک طرف میں ممبر کے پاس شیلا لیخ ہے. اس شیلا لیخ میں 3 یا 4 بھاشا ہے. 3-4 بھاشا کا ترجمہ آج سے 22 سال پہلے ہوا ہے. ایک محدث نے اس کا شیلا لیخ کا ترجمہ کیا ہے. تو شیلا لیخ کی عبارت بھی لکھی ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی لکھا ہے. اس اردو ترجمہ کو 22 سال ہو گئے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کھڑی خم عمارت کو 653 سال ہو گئے. تو 650 سال سے اسلام یہاں ہے. تو کتنے بھی
حضرات علماء، محدثین، مصنفین، ائمہ کبار، تبع تابعین یہاں آرام فرماتے ہیں. یہ ایک علم سے سدا بہار، روحانیت سے بھرپور، علمیت کا سرتاج شہر رہا. اسی وجہ سے یہاں 4 تاریخی قبرستان پائے جاتے ہیں. ایک مخدوم جہانیہ سکندر علیہ الرحمہ والا قبرستان، جہاں آپ کا روضہ مبارک ہے، آپ کی قبر شریف ہے. دوسرا قبرستان بابا یاسین سوری والا ہے، جو بالکل مد مقابل میں ہے. تیسرا قبرستان پیر احمد مشائخ کا ہے، جو یہاں گاؤں میں ہے. اور چوتھا قبرستان واحد علی شاہ کا ہے. خیر، آپ حقیقت سے اگر واقف ہو ہسٹری سے، تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے ان 4 تاریخی قبرستانوں سے کسی نہ کسی بات کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ یہاں اولیاء کاملین کا اتنا بڑی جمعیت اور جھنڈ اور اتنی بڑی تعداد ہے، جو شاید سرزمین گجرات یا ہندوستان میں دلی وغیرہ کو چھوڑ کر کے کہیں ہو. اتنی بڑی تعداد، جس ایک وقت میں جن دسترخوان پر 500 آدمی باہر کے یہاں آ کر کے کھانا کھاتے ہو، اور جن اولیاء کاملین کے مہمانوں کی مہمان نوازی 7 گاؤں کی زمینیں ان کو وقف ہو، اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے. ہم نے وہ دور دیکھا نہیں، لیکن ہسٹری میں پڑھ کر کے اللہ کے دیے ہوئے علم سے عقل و بصیرت کے ساتھ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن کے مہمانوں کی خانقاہ کے خاطر مدارات کے لیے 7 گاؤں ہدیے میں دیے ہوں، 7 گاؤں کی زمین ہدیے میں آئی ہو، تو وہ مہمان کتنے آتے ہوں گے. اور ان کے قیام گاہ کے لیے مخدوم پور کا پورا گاؤں گواہ ہے. وہ پتھر نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہاں اولیاء کاملین کی ایک بہت بڑی جماعت رہی ہے، مدت دراز تک قیام رہا. اور جب آدمی کہیں قیام کرتا ہے تو اس کو اپنا وطن بنا لیتا ہے، اور جب کسی چیز کو اپنا وطن بنا لیتا ہے تو ان کی آخری آرام گاہ بھی یہاں ہوتی ہے. ان 4 بزرگوں کے نام سے تو 4 قبرستان ہیں. حضرت مخدوم جہانیہ سکندر علیہ الرحمہ کے نام سے پورا ایک قبرستان ہے، جہاں ہمارے سادات برادری کا عام طور پر زیادہ حضرات وہاں دفن ہوتے ہیں. دوسری برادریاں بھی دفن ہوتی ہے، لیکن عین حضرت خواجہ صاحب کے یہاں یعنی مخدوم جہانیہ سکندر علیہ الرحمہ والے ایریے میں سادات کرام کا عام طور پر بزرگان دین آرام فرماتے ہیں. دوسرا بابا یاسین سوری، جس کو ہم 52 صبوری کہتے ہیں. اسلام میں 52 کوئی نام نہیں ہے. پہلے زمانے میں باوا بہت بڑے خدا رسیدہ بزرگ کو کہتے تھے. باوا بہت خدا رسیدہ بزرگ ہو، جن کی اللہ تک پہنچ ہو، ان کو باوا کہتے تھے. تو باوا یاسین نام ہے. سورا ترمیز کے رہنے والے تھے. سورا ترمیز میں ایک گاؤں ہے، کہاں مانگرول اور کہاں ترمیز، جو اسلام کا قلعہ ہے، جہاں ایک بہت بڑا محدث پیدا ہوا ہے، ابو عیسیٰ سورا ترمیزی، جنہوں نے ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے ترمیزی شریف، جو تمام مکتبہ فکر کے علماء پڑھ کر عالم بن سکتے ہیں. چاہے بریلوی مکتبہ فکر کے علماء ہو یا دیوبندی مکتبہ فکر کے عالم ہو، ان کے مدرسے ہوں یا ان کے مدرسے ہوں، شیعوں کے علاوہ ان ہر مدرسے میں ترمیزی شریف پڑھائی جاتی ہے. یہ سورا ترمیز کے رہنے والے تھے، وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئے. تو ترمیز سے اسلام مانگرول میں آیا. اس لیے بابا یاسین سوری یہ سورا ترمیز کے رہنے والے تھے. شیخ ابو الحسن عراقی یہ عراق سے ہجرت کر کے مانگرول آئے اور وطن بنا لیا پاٹن. اور ان کا روزہ قبر شریف پاٹن کے راستے پر بن چکا، جن کو حاجی مانگرولی شاہ کہتے ہیں. لمبے زمانے تک مانگرول میں قیام ہے ان کا. مانگرول کے نہیں ہیں، وہ تو عراق کے ہیں. اور ان کی قبر پر
शिलालेख लिखा हुआ है, कभी जियारत करो पता चलेगा। बदकिस्मती से किसी ने अंदर कर दिया है, लेकिन हम जियारत करके आए हैं और उस पर तर्जमा लिखा हुआ है हाजी मंगरोली शाह है, नाम मोहम्मद अबुल हसन कुन्नियत है, और लोग कहते हैं मंगरोली शाह, तो यहां रहे हैं। इस वजह से अरसे दराज तक मैं ये बताना चाहता हूं, एक बहुत बड़ी जमगठा, एक बहुत बड़ा झूठ, एक बहुत बड़ी जमात औलिया कामिलीन की इस बस्ती में सुकूनत पजीर, इस बस्ती को आरामगाह बनाया। इनकी रूहानियत से आज तक हम लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, और ये जो असर है न उनकी इन आरामगाहों में आराम करने का है। कोई हरगिज शेखी न मारे कि मेरी वजह से एकता कायम है और मैं हूं। ये किसी बुजुर्ग सोए हुए की किस्मत है कि जिनके नतीजे में हम सुकून के सांस ले रहे हैं। बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत बड़ी हिस्ट्री। लेकिन बदकिस्मती मुसलमान की यह है कि वो अपने शायर को भी बाकी नहीं रख सका, अपने शायर को बाकी नहीं रख सका। आप देखें, हमारा ये तड़ाव है जहां मखदूम साहब की कब्र अतहर है, उसके बाद तड़ाव है, तड़ाव इसको बंद कर दिया। हमने तो बारहा देखा है, पानी भी देखा है, चलता जारी पानी जिसमें वुजू भी किया है। वहां भोईरा है, और वो भोईरा आज जहां हमारे सैयद इकराम मियां अपनी गद्दी नशीन है, जहां वो बैठते हैं, वो मकान के पीछे के हिस्से में हजरत की खलवतगाह है मखदूम साहब की। अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नादिल फरमाए, दर्जात को बुलंद से बुलंद फरमाए। जमीन के अंदर कमरा है और मेहराब भी है किबला की तरफ, जैसे ये मेहराब है, किबला की तरफ मेहराब भी है। जमीन के अंदर सीढ़ी से उतरते हैं, वहां अंदर कमरा है, और इस कमरे में एक होल है, और ये होल तालाब में से सीधा जाता है कमरे में, और वो तालाब के अंदर पानी रहता था, और पानी हवा के झोंके जब लगते थे दीवारों को तो ये पानी अंदर से सीधा भोईरे से अंदर पहुंचता था, और ये कुदरती एयर कंडीशन था। इसकी हम गवाही देते हैं, और हम देख करके आए हैं भोपाल में भी, जहां एक बहुत बड़े औलियाए कामिलीन में से, जो कि नवाबी सल्तनत में मंगरोल और भोपाल की कड़ियां मिलती है, तो वहां भी एक तालाब है। इसी तरह एक शमसी तालाब है दिल्ली में, जहां ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश का रोजा है और उनकी कब्र है, और वहां एक औलिया मस्जिद है, जहां 3 बुजुर्गों ने, औलियाए कामिलीन ने, और तीनों ख्वाजा थे, तीनों ख्वाजा के मकाम को पहुंचे थे। 17 बरस पत्थर पर इबादत की है, और आज भी उनके सज्दों के निशानात में दोनों हाथ, दोनों गोठन, पेशानी और नाक और कदम के पंजों के निशान उस पत्थर पर मौजूद हैं। आप औलिया मस्जिद चले जाएं, शमसी तड़ाव के सामने मस्जिद आज भी वाक़े है, सामने तालाब है, इधर ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमस का मज़ार है, आपको इन औलिया कामिलीन की खलवतगाह नजर आएगी। खैर, बात दूसरी हो गई, न मालूम कैसे किसकी बरकत से क्या बात निकल गई। मैं आपकी खिदमत पे कुछ और उन्वान पेश करना चाहता था। ये बस्ती जहां हम सुकून के सांस ले रहे हैं, अजीब मोहब्बतों की फिजा बनाए हुए हैं, ये दूसरा कब्रिस्तान ख्वाजा के मकाम को पहुंचे थे, यासीन सूरी। अब इसको बदल कर बाबा यासीन सूरी ये नाम दिया और कह दिया 52 सबूरी। ये गलत है। हिस्ट्री में नाम बाबा यासीन सूरी है, और मैंने आपको हिस्ट्री मुख्तसर जिक्र की। इनका सर मुबारक और इनका जिस्म मुबारक 2 अलग अलग कब्रिस्तानों में दफन है। पीर अहमद मशाइख में, जो यहां मंगरुल में है, जिनका नाम बदल कर क्या कहते हैं जानते हैं? आमन मुसाक। कोई नाम हुआ आमन मुसाक, हालांकि नाम क्या है? पीर अहमद मशाइख। एक जमाने में बाबा चला, एक जमाने में पीर चला।
ایک زمانے میں ملا چلتا تھا، اب مولوی چلتا ہے. ایک زمانے کی عرف بن جاتی ہے کسی اللہ والے کے تعارف کے لیے. کبھی باپو کہتے ہیں، عام بھاشا میں دیہاتوں میں باپو کہتے ہیں. یہ ایک بھاشا ہے جس سے پہچانا جاتا ہے وہ انسان جو متبع سنت ہو. اس کے تعارف الگ الگ ہوئے ہیں، اگرچہ 4 بڑے لقب ہیں. ایک قطب ہے، ایک ابدال ہے، ایک غوث ہے، یہ خواجہ ہے، وہ کبھی بدلتے نہیں ہیں. پہلا درجہ ابدال کا ہے، دوسرا درجہ قطب کا ہے، تیسرا درجہ غوث کا ہے، اور چوتھا درجہ خواجہ کا ہے. اس کے لیے بہت بڑے علم کی ضرورت ہے. جیسے انبیاء اور رسل دونوں اللہ کے معصوم بندے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم ہیں، اعلان نبوت کے بعد بھی معصوم. لیکن فرق اتنا ہے، یہ صاحب شریعت ہے جس پر وحی ربانی نازل ہوتی ہے اور اللہ کی کتاب اتری ہے، اور مخالف قوم سے سرکوبی کے لیے احکام جہاد نازل ہوئے ہیں، وہ رسول ہوتا ہے. اور نبی جو رسول کی شریعت کو لے کر کے چلتا ہے، جیسے موسیٰ اور ہارون دونوں سگے بھائی ہیں، ان میں ہارون رسول ہے، موسیٰ نبی ہے. ہارون کا مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اونچا ہے. رسول 313 ہے اور انبیاء 1.25 لاکھ انبیاء ہے اور رسول 313 ہیں. تو ان تینوں 313 کا مرتبہ اونچا ہے نبیوں کے مقابلے میں. اگرچہ نبی بھی معصوم، رسول بھی معصوم، لیکن رسالت عالی منصب ہے اور نبوت ان سے نیچا مرتبہ ہے. اگرچہ دونوں معصوم ہیں اور دونوں اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم، اعلان نبوت کے بعد بھی معصوم. 4 کتابیں ہیں، 100 صحیفے ہیں، 7640 سال میں سلسلہ نبوت پورا ہو گیا اور آسمانی کتابوں کا سلسلہ پورا ہو چکا. تورات موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن مقدس کل کائنات کا خلاصہ، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جب ہمارے نبی کا نام لیا جائے زور سے درود پڑھا جائے. آقا فرماتے ہیں جس نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ، اللہ اس پر 10 درود لوٹاتے ہیں. جس نے 10 مرتبہ پڑھا اللہ اس پر 100 درود لوٹاتے ہیں. اور جس نے 100 مرتبہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، پیشانی پر لکھ دیتا ہے فرشتہ براءۃ من النار، براءۃ من النفاق. یہ منافق ہو کر نہیں مرے گا، یہ جہنمی ہو کر کے نہیں مرے گا. اور فرماتے ہیں 100 مرتبہ پڑھ لیا اور اس دن مر گیا، سیدھا شہادت کی موت مرے گا. ایک درود پر 10 درود اللہ لوٹاتے ہیں. 10 درود پڑھو اللہ 100 دیتے ہیں، 10 پر اللہ 100 دیتے ہیں. اور 100 پڑھ لو تو روایت میں فرمایا وہ پروانے ملتے ہیں یا پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے. پہلے زمانے میں جب انسان کوئی نیکی کرتا تھا تو گھر کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا، جب بدی کرتا تھا تو گھر کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا. اللہ کروڑوں رحمت نازل فرماوے اور وہ درود نازل ہو ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ کی برکت سے اس امت پر اللہ نے ستاری فرمائی، ستاری فرما دی. اور اللہ تعالیٰ نے لکھوایا نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی پہلے سنت یہ تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، حضرت آدم کے گھر کے دروازے پر لکھ دیا. اس توبہ کے قبول ہونے کے لیے 60 برس لگے. اور جب آدم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ اس محمد کے صدقے میں جن کا نام میں نے تیرے عرش کے پائے پر لکھا ہوا دیکھا ہے، تو میری دعا قبول فرما لے. تو آدم سے باری تعالیٰ نے فرمایا تیری دعا تو قبول ہے لیکن تو نے محمد کا نام کیوں لیا؟ تو فرماتے ہیں اے اللہ جس وقت تو نے مجھ میں روح ڈالی اور میں نے یوں نگاہ اٹھا کر کے تیرے عرش کو دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو میں سمجھ گیا تیرے خزانے کا کوئی قیمتی ہیرا ہے جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے. تیری عزت کی قسم جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہو. اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. تکبیر میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. نماز میں ثنا، تلاوت، قرات، رکوع، سجدہ، التحیات پہ بیٹھے
اتحیات کے بغیر نماز نہیں. اتحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بغیر نماز نہیں. اتنا ہی نہیں، جب انسان مرتا ہے تو کلمہ تلقین کیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا کوئی مرا، انتقال ہوا، ہوشیار سمجھدار آدمی پاس میں بیٹھے، جب نزا کی کیفیت اس پر طاری ہو، جب نزا کی کیفیت طاری ہوتی ہے، جسم میں کپ کپی طاری ہوتی ہے، انسان آنکھیں پٹ پٹائے بغیر کھلی رکھتا ہے، یوں جلدی سے آنکھ کی پلکیں ملتی نہیں، کان پٹی یہاں لگ جاتی ہے، یوں ناک کا باسا ٹیڑھا ہونے لگتا ہے، سمجھ لو نزا کا وقت آ گیا. قریب میں آدمی اچھا بیٹھ جائے، سمجھدار، یاسین شروع کر دے، پاس میں بیٹھ کر پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ یوں ہی تھا اور آپ کو دیکھا، سمجھ لو اس نے کلمہ پڑھ لیا. اس کے ہونٹ ہل گئے، سمجھ لو کلمہ پڑھ لیا. وہ مسکرا دیا، سمجھ لو کلمہ پڑھ لیا. بعد انانی قسم کے ہوتے، میں نے سنا تو نہیں. ارے جس حال میں وہ ہے، اگر تلواروں کے 700 گھا جسم پر کر دیے جائے اور اس سے جو تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ نزا کی تکلیف ہوتی ہے. کل کائنات کا خلاصہ آقا مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للموت سکرات و ان للموت غمرات. موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کا جھٹکا بہت خطرناک ہے. حضرت عیسیٰ ایک قبر پر کھڑے رہے، قم باذن اللہ، مردہ باہر آیا، چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا. حضرت عیسیٰ کا یہ معجزہ تھا. قبر پر کھڑے رہتے، قم باذن اللہ، وہ باہر آ جاتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس معجزے کا ظہور فرمایا، وہ باہر آیا، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا. حضرت عیسیٰ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا بہت خیریت سے ہوں الحمدللہ، لیکن اے نبی جب آپ نے پوچھا ہے تو بتا دیتا ہوں، میں نے موت کا گھونٹ پیا تھا، آج اس کو 500 برس گزر چکے، اللہ کی قسم ابھی تک اس کی کڑواہٹ منہ میں سے گئی نہیں ہے. یہ ہے موت، یہ ہے موت. الموت کأس کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخل. موت کا پیالہ پینا ہی پڑتا ہے، قبر کے دروازے سے داخل ہونا ہی پڑتا ہے. موت آنی آنی ہے، زندگی فانی فانی ہے. اور اللہ نے عجیب انداز اختیار کیا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. اے نبی جی، اے کل کائنات کا خلاصہ، اے تیرے رخ انور کی روشنی پر 14ویں کا چاند شرما جائے. آقا کے رخ انور کی روشنی بڑی عجیب تھی. امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، جو زوجائے محترمہ ہیں، عفیفائے کائنات ہے، جو صدیقہ بنت صدیق ہے، جس کے عفت اور عصمت قرآن بن کر کے اتر چکی ہے. اتنی بڑی عورت، وحی کے آدھے علم کی مالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی زوجائے محترمہ، ہم مسلمانوں کی ماں، پوری کائنات کی محسنہ ہیں سیدہ عائشہ. آقا فرمائے ہیں میری وحی کا آدھا علم سارے صحابہ مردوں سے حاصل کرو، اور باقی آدھے میں امی عائشہ صدیقہ اکیلی ہے. آقا نے ان کے بابت اتنی بڑی بات فرمائی. امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، میرے کمرے میں، میری باری میں، میری گود میں، میری چھاتی اور کمر کے بیچ میں حلیہ حدیث میں بیان کیا ہے. حضرت عائشہ پلاٹھی ماری ہوئی تھی اور پلاٹھی کھولی اور یوں پیر اونچے کیے اور آقا کو یوں دبایا اور اپنی چھاتی، نہری، میرے سینے اور میرے کلیجے کے درمیان میں آقا کو لیا. یہ حال آخری آقا کا. آپ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات اور ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت کا حال دیکھیں تو آقا نے فرمایا ان للموت سکرات و ان للموت غمرات. پیالے میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں اور اندر سے پانی لیے ہیں اور آقا نے اپنے سر مبارک پر رکھا ہے. آخری حال میں اچھا سمجھدار آدمی، اور یہ تو اس کائنات کی وہ حسین ذات تھی، ایک ہی مرتبہ زندگی بھر میں
ملک الموت نے کسی دروازے کے اندر داخل ہونے کے لیے اجازت لی ہے، ورنہ آج سے پہلے ملک الموت کہتا ہے میں جب تک کسی بھی دروازے میں آیا ہوں، اے آقا آپ کے علاوہ مجھے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اور میں نے آج تک آپ کی ذات کے علاوہ کسی کی روح قبض کی ہو تو میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا ہے، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے اگر نبی میرے پاس آنا چاہتا ہے تو لے آؤ، اور اگر وہ رہنا چاہتا ہے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ آقا سے جب پوچھا ملک الموت نے، اللہ کا یہ پیغام لایا ہوں، آپ سے پہلے کسی کی اجازت، آپ سے پہلے کسی پر سلام میں نے نہیں کیا، اور اللہ کا یہ حکم ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ملک الموت سے، ذرا اللہ سے یہ معلوم کر لو کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فکر امت کی آقا کو۔ تو کہا آپ تھے تو پوری امت کے لیے آپ امان، ما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم، اے نبی آپ کے ہوتے ہوئے اللہ عام عذاب میں آپ کی امت کو ہلاک نہیں کرے گا، لیکن آپ اگر اللہ کے پیارے ہو گئے اور اللہ کے ملاقات پسند کر لی، ایک امان آپ کی برکت سے باقی رہے گا، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک آپ کی امت اپنے گناہ پر اللہ سے معافی شافی کرتی رہے گی، توبہ استغفار کرتی رہے گی، تب تک تیرا رب آپ کا اللہ احکم الحاکمین دنیا کے اندر عام عذاب نہیں دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ کورونا وائرس کے عذاب سے بچنے کے لیے استغفار ضروری ہے، اور یہ قرآن میں ہے، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، عمومی عذاب اس کو نہیں لگے گا جو استغفار کرے گا۔ استغفار بہت آسان، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کلمہ ہے، پورا کلمہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس میں الحی القیوم اس میں اعظم ہے، اس کے پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو بات وہاں تھی بابا یاسین سوری پر، پیر احمد مشائخ پر، واحد علی شاہ پر، ان چار بزرگوں کے ساتھ ایک بہت بڑا طبقہ تھا۔ میں نے جب قبرستانوں کے معاملے میں کام کیا تھا تو ایک اور قبرستان جو عرب جماعت کا قبرستان ہے، مانگرول میں 18 یا 22 جماعتیں مسلمانوں کی ہے، اور اس میں سے اکثر رجسٹر ہے، اور ہر ایک نے الحمدللہ اپنے اپنے قبرستانوں کی حفاظت کی ہے۔ تو عرب جماعت کا قبرستان ہے، واحد علی شاہ سے آتے ہوئے جہانیہ پیر کا وہ گیٹ جہاں راٹھوڑ برادری کا قبرستان ہے، گیٹ کے پاس سے شروع ہوتا ہے، اس کے مد مقابل میں ایک گنبد والی عمارت ہے، جس عمارت کا نام ہاتھی خانہ کر دیا ہے، غلط ہے، یہ عرب جماعت کا قبرستان ہے، اور یہاں 99 یا 98 برس پرانا عرب جماعت کے پاس تقریباً 100 کے آس پاس سال پرانا ہاتھ کا لکھا ہوا روکا موجود ہے۔ یہ مسجد ہے جس میں بڑے بڑے پتھر لگے ہوئے تھے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اولیاء کاملین میں کی ایک بہت بڑی جماعت، جن میں ابدال بھی، جن میں کتب بھی، جن میں غوث بھی، اور جن میں خواجہ بھی، اس بستی میں آرام فرما رہے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں ان کی یہاں آمد اور رفت کے ساتھ ساتھ گاؤں کی کھیتی کی آمدنی سے ان آنے والے بزرگان دین اور ان کے مہمان جو اپنے نفس کی اصلاح کے لیے آتے تھے، ان کی اصلاحی محنتیں یہاں ہوتی تھی، اور ان کا گزر بسر ان ساتھ دیہاتوں کی زمینوں سے آنے والے گلے اور اناج سے ان کے کھانے کے نظام کیے جاتے تھے۔ تو کتنا بڑا انوار اور برکات کا یہ شہر رہا ہوگا۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، یہ تو مقدمہ ہی ہو گیا، اور اس پر میرا تقریباً بہت وقت چلا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جی سے فرمایا، قل
قرآن میں جگہ جگہ کل دیکھیں گے. ہم میں سے ہر ایک کو 4 کل یاد ہے. قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ کل کیوں کہا گیا؟ کبھی اللہ تعالیٰ اپنے قول کی حکایت کرتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ پوچھنے والوں کے سوال کے جواب میں نبی جی سے فرماتے ہیں کہ آپ ان سے یوں کہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہاری زندگی میں محمد الرسول اللہ چاہیے. اگر تمہاری زندگی میں محمد الرسول اللہ ہے تو تم اللہ سے محبت کے دعوے میں سگی ہو، اور اگر تمہاری زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو تم اللہ کے محبت کا بھی دعویٰ تمہارا باطل ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. پہلے نمبر میں محبت اللہ سے. بھائی کیوں اللہ سے محبت؟ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ منعم ہے. اللہ آسمانوں کو پیدا کیا ہے. الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. ہمارا اللہ معبود ہے. کیوں؟ اللہ نے 7 آسمان بنائے اوپر تلے، بغیر عمد ترونہا، کوئی ایک بھی ستون نہیں، کوئی ایک بھی پلور نہیں. اللہ اپنی قدرت سے ان کو پکڑے ہوئے ہیں. 7 آسمان، 7 سماوات. ایک آسمان کی باڈی 500 برس کے برابر بڑی ہے. ایک آسمان سے دوسرے آسمان میں خالی جگہ 500 برس کے برابر بڑی ہے. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، ترمذی شریف کی روایت ہے، ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حبیب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آسمان کی جسامت 500 برس کے برابر بڑی ہے. ایک آسمان سے 7ویں آسمان تک پہنچنے کے لیے 7000 برس کا راستہ ہے. 3500 برس آسمانوں کی جسامت ہے اور 3500 برس کی خالی جگہ ہے. اور ان پہلے آسمان میں اتتی سما وحک اگتأت 4 انگل کے برابر کوئی جگہ خالی نہیں جس میں کوئی فرشتہ نہ ہو جو اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی تکبیر اور اللہ کی تحلیل میں مشغول نہ ہو. آسمان اللہ نے پیدا کی. وجعل القمر فیہن نورا، اس میں ایک چاند بنایا. وجعل الشمس سراجا، اس میں ایک سورج بنایا. سورج زمین سے 11 کروڑ گنا بڑا سیارہ، اور وہ روزانہ چکر کاٹتا ہے. 365 دن میں اس کی منزل پوری ہوتی ہے. 365 دن میں اس کا دور پورا کر لیتا ہے اور اس کا سال پورا ہو جاتا ہے. جب صبح میں نکلتا ہے پہلی 1 سیکنڈ میں کائنات کی 3 لاکھ کلومیٹر کی مسافت میں پھیلی ہوئی اندھیری کو وہ روشنی بخشتا ہے. اتنا بڑا سیارہ اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا اور ٹکا دیا آسمان میں، ٹکا دیا چاند کو آسمان میں. سیاروں کا نظام چلایا، زمین بنائی، جانور بنائے، انسان بنائے، شیاطین بنائے، جنات بنائے. خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے. اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والا اللہ ہے. بدیع السماوات والارض، بغیر سیمپل اور نمونے کے بنانے والی ذات اللہ کی ہے جو آسمانوں کا خالق، زمینوں کا خالق. 7 زمین، 7 زمینوں کے نیچے قعر ارض، اور قعر ارض کے نیچے کالا پتھر، اور اس کالے پتھر کے نیچے جہنم. قرآن پڑھو، والبحر المسجور، ٹھاٹھے مارتے سمندر کی قسم، اللہ کی قسم، سمندر کی موج اندر کی جہنم کی گرمی کا اثر ہے. یہ قرآن کہتا ہے، یہ اللہ نے بنایا. میں نے کل کی مجلس میں ذکر کیا تھا، 7 سمندر کے نیچے ایک کالا پتھر ہے. امریکہ نے ریسرچ کے لیے، سائنس ٹیکنالوجی نے ریسرچ کے لیے اس کو توڑنے کی کوشش کی، بھلا دیکھے کیا ہے، لیکن وہ توڑ نہیں سکے. ساری مشینری فیل ہو گئی. اتفاق کر لیا اس کا توڑنا ہمارا کام نہیں، اس کا توڑنا اس کا کام ہے. جو اللہ ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہ توڑے گا. اندر سے ٹھاٹھے مارتی ہوئی جہنم کی آگ شعلہ زن ہوگی اور پانی کو آگ میں متبدل کر دے گی اور کائنات کی فضا کو لقمہ بنا لے گی. اس کا بیان قرآن میں اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. قرآن کی اس بات قیامت کی ساری آیتیں، قرآن 3 حصوں میں تقسیم ہے. سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی،
پیران پیر بڑے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا قرآن میں 3 ٹاپک ہے، ایک توحید، ایک رسالت اور ایک آخرت. اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء میں سے چنندہ پسندیدہ برگزیدہ پیغمبروں کے قصے بیان کیے. اس کو سمجھانے کے لیے قدرت کے علامات بیان کی، اس کو سمجھانے کے لیے پچھلی قوموں کے حالات بیان کیے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کی قدرت کاملہ کے مظاہرے بیان کیے. اور اللہ تعالیٰ نے 3 مسئلے سمجھائے، ایک کو توحید کہتے ہیں، ایک کو رسالت کہتے ہیں، ایک کو آخرت کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ توحید کا پہلا جز، رسالت کا جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توحید اور رسالت کے بعد دنیا میں اپنا کر کے جو آدمی قبر میں چلا گیا، آخرت کے آنے والی منزلوں میں قبر پہلی، قیامت دوسری، حساب کتاب، پھر پل صراط، پھر جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے. اللہ فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت، وہ اصل خالق ہیں، مالک ہیں، کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، وہ ذرے ذرے کا مالک ہے، اس کے اشارے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. وما تکون فی شان وما تتلو من آیت، کوئی بھی حال ہو پیغمبر یا آپ پر کوئی بھی چیز طاری ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے بعد کس سے محبت؟ اللہ کی محبت کے لیے آدمی 5 نماز پڑھتا ہے. اللہ کی محبت کے لیے سال میں 1 مرتبہ اپنے مال کی زکوٰۃ 40ویں حصے کی دیتا ہے. ان 40 حصے تم رکھو، 1 حصہ اللہ کو دے دو. اللہ کتنے پر راضی ہو گیا؟ 39 تم رکھو، 1 اللہ کو دے دو. 40واں حصہ زکوٰۃ فرض، وہ بھی پورا سال مال رہا ہو اور وہ بھی نصاب نامی ہو اور اس پر سال گزر گیا ہو اور اس سے کوئی قرض وغیرہ کے حقوق متعلق نہ ہو، تو بھی دینے میں ابتدا کی کہ سید سادات کو نہ دیا جائے، اس لیے کہ یہ نبی کے خاندان کے لوگ ہیں اور نبی کے خاندان کے لیے گندگی مناسب نہیں. ترتیب اس کی بیان کی. پھر اگر اللہ نے دیا ہے تو زندگی میں 1 مرتبہ بیت اللہ کا حج کر لو، 1 مرتبہ. اور رمضان میں 12-11 مہینے کوئی روزہ نہیں. ہاں عاشوراء محرم کا روزہ ہے، باقی سال میں 5 روزے حرام، اور اس کے علاوہ رمضان کا 1 مہینہ روزہ، اور رمضان کے بعد نفل روزے رکھنے ہیں تو یہ مہینہ ہے. افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد روزے کی سب سے قیمتی سیزن محرم کا مہینہ ہے. ایک عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا ہے. عاشورہ کا دن بہت عظمت کا حامل ہے. اصحاب الکہف، ابھی میں جلالین نے تفسیر پڑھا کرایا بچوں کو. عاشورہ محرم کے دن اصحاب الکہف کو خدا نے 309 سال غار میں سلایا اور عاشورے کے دن ان کی کروٹ بدلی جاتی تھی. یہ دن بڑا مبارک ہے. اللہ فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، محبت ہے تو نبی کا اتباع کرو، اللہ کی ذات بھی تم سے محبت کرے گی. محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کن وجوہ سے کی جاتی ہے؟ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. 3 چیزیں پیدا کر لو، 3 چیزیں. ایمان کی مٹھاس، اللہ کی قسم تمہارے منہ میں آئے گی. اب بڑی کوئی یوں سمجھے ایمان کی میٹھاس ہوتی ہے؟ کھانڈ کی میٹھاس ہر ایک جانتا ہے، مد کی میٹھاس ہر ایک جانتا ہے. ہاں جو ابدال ہوتے ہیں، جو کتب ہوتے ہیں، جو غوث ہوتے ہیں، جو خواجہ ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو حرام سے بچتے ہیں، حلال کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کے فرائض کی پابندی کرتے ہیں، اپنی زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آتے ہیں، وہ ایمان کی چاشنی اس کو ملتی ہے. 3 چیزیں کر لو، 3 چیزیں. ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. ہمارا نبی فرماتا ہے 3 چیزیں پیدا کر لو، ایمان کی میٹھاس آئے گی. ایک پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. پہلی چیز اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت پیدا کر لو. ایک چیز یہ اللہ رسول کی محبت پیدا کر لو. دوسرے نمبر میں وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. کسی سے بھی محبت کرو تو اللہ کے لیے، اور کسی سے بھی ناراضگی ہو تو اللہ کے لیے. فرمایا 4 چیزیں ہیں. من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان. کامل مسلمان کو
اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے نہیں دیا، اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، وہ کامل مسلمان ہے۔ فرمائے 3 چیزیں پیدا کر لو، ثلاثن من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، 3 چیزیں پیدا کر لو، ایمان کی مٹھاس منہ میں آئے گی۔ اللہ رسول سے محبت کر لو، کسی سے بھی محبت کرو غرض کے ساتھ نہیں، کوئی تعلق کوئی سوارتھ کی نہیں، سوارتھی انسان کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کیا جاتا ہے، سوارتھ بہت بری چیز ہے، خلوص اللہ پسند کرتا ہے، اللہ کے یہاں یہ معتبر ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی وَمَنْ كَرِهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ، ایمان کے بعد کافر بننا اتنا ناپسندیدہ ہو جیسے کہ آگ کے گھڑے میں ڈالا جانا۔ حضرات صحابہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ بہت پہلے اسلام لائے، جب دار ارقم میں کچھ صحابہ ساتھ اسلام لائے تھے، حضرت صہیب کے ساتھ اسلام لائے۔ ان کی والدہ سمیہ ہے، ان کا باپ عمار ہے۔ ایمان لانے کی وجہ سے ان کو سخت کالے پتھر پر دوپہر کی گرمی میں عرب کے صحراؤں میں کوہستان میں ان کو لٹا کر کے تکلیف دی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک کھڈے میں آگ روشن کی اور حضرت عمار گزرے، کسی دشمن نے آگ میں ڈال دیا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا یا نارو کونی بردن و سلامن علی عمار کما کنتی علی ابراہیم۔ ایک قصہ قرآن میں ہے، نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا تو اللہ نے آگ سے فرماتا ہے یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، قربان جائیں کروڑوں رحمتیں نازل ہو اور وہ درود نازل ہو ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حبیب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آقا نے فرمایا اے آگ تو میرے عمار پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یہ آگ بالکل حضرت عمار کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی، چونکہ آقا نے آگ سے فرمایا تھا سلیمان کو اللہ نے سلطنت دی تھی۔ کتنی سلطنت جانتے ہیں؟ 12.5 کلومیٹر لمبی سونے کی سڑک قوم سبا کی ملکہ بلقیس کے لیے بنائی تھی۔ لقد کان لسبعین فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ ایک ایسا شہر یمن میں سبا معارف تھا، باہر سے آنے والا مسافر اگر کپڑے میں جوں لاتا تھا تو اس کی پاکیزہ فضا میں داخل ہوتے ہوئے جوں مر جاتی تھی۔ وہاں مکھر پیدا نہیں ہوتا تھا، وہاں مچھر پیدا نہیں ہوتا تھا، وہاں مکھی پیدا نہیں ہوتی تھی۔ قرآن میں ہے، میں جو بات کہہ رہا ہوں سب قرآن سے مستفاد ہے، قرآن حدیث سے باہر کی کوئی بات نہیں، یا سلف کے اقوال میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوشحال زندگی ان کو دی تھی، راحت اور آرام کے نقشے دیے تھے، خوشگوار فضا اور ماحول میں یہ قوم رہتی تھی۔ اس قوم کو خداوند قدوس نے کفر شرک معصیت کے نتیجے میں تباہ برباد کیا۔ وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتی اکل خمط وشیء من سدر قلیل، اس میں اس کی ہلاکت کا حال بیان کیا ہے۔ تو وہ سلیمان اتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا، انہوں نے دعا کی تھی ربی ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے سلطنت دے، میرے بعد کسی کو نہ دے۔ پرندوں پر سلیمان کی حکومت، ہواؤں پر سلیمان کی حکومت، جنات پر سلیمان کی حکومت۔ آج تک سلیمان کے تابع جناتوں نے بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی بنایا، آج تک دنیا کی کوئی طاقت اس کو توڑ نہیں سکی۔ یہ جناتوں کی تعمیر ہے اور سلیمان کی بادشاہت کے آثار وہاں چمک رہے ہیں۔ اتنا بڑا بادشاہ، لیکن وہ تو دعا کی تھی نے مانگا تھا، لیکن کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ حبیب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کوئی درخواست پیش نہیں کی، سیدھے آگ کو کہہ رہے ہیں کہ تو میرے عمار کو مت جلانا۔ وہ آگ عمار کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ آقا کو کائنات کا ذرہ ذرہ پہچانتا تھا۔ آپ نے کنکر لی ہاتھ میں، مٹھی میں دبا دیے۔ ابو جہل مانتا نہیں تھا، ابو لہب مانتا نہیں تھا، دشمن۔ آقا نے فرمایا اگر یہ کنکر میرے نبی ہونے کی گواہی دے تو اسلام لائے گا؟ کہا کہ ہاں۔ آقا نے کنکر اس کے سامنے اٹھائی، اپنے مٹھی میں دبائی اور آقا نے فرمایا، آقا نے اس کو اپنے مٹھی میں دبا دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لیکن اس کی قسمت پھٹ چکی تھی، پتھر پہچانتے تھے۔ آقا خود فرماتے ہیں
انی لأعرف حجرا کان یسلم علی قبل ان ابعث، میں ابھی تک اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے روزانہ میں نکلتا تھا تو سلام مارا کرتا تھا۔ پتھر آقا کو سلام کرتے تھے۔ ارے آقا کا جب وصال ہوا، آقا جب دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کی اونٹنی نے کھانا پینا بند کر دیا اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے جان دے دی، ایک اناج منہ میں نہیں لیا، چارہ منہ میں نہیں لیا، بھوکے پیاسے جان دے دی۔ آپ کا کھچر تھا جس پر آپ سوار ہوتے تھے، مختلف سواریاں آپ نے رکھی تھی۔ جب آقا کا وصال ہوا، کھچر نے کودکا مار دیا کنویں میں اور اپنی جان کی بازی لگا دی۔ کہا آقا کے بعد میں دنیا میں زندگی بسر کرنا پسند نہیں کرتا۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کھیڑو صحابی تھے، انصاری تھے، اپنے باغ میں کوئی کام کر رہے تھے، پتا چلا کہ آقا دنیا سے تشریف لے گئے۔ کہا یہ خبر اگر واقع کے مطابق صحیح ہے، اپنا ساتھی چھوڑ دیا، ایک طرف کھڑے رہ گئے، اے اللہ اگر یہ خبر واقع کے مطابق صحیح ہے، یہ میری آنکھیں جمال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے تھی، اگر وہ جمال محمد الرسول اللہ آج دنیا میں باقی نہیں رہا جیسی کہ خبر ہے تو مجھے ان آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ زندگی بھر اندھے رہنا پسند کیا، لیکن جمال محمد الرسول اللہ کے بعد کسی کا جمال دیکھنا پسند نہیں کیا۔ اویس قرنی صحابی بن جاتے، اونچے درجے کے تابعی ہیں، صحابی بننے والے تھے، آقا کا زمانہ پا لیا تھا۔ ماں کی خدمت کی وجہ سے حضرت اویس قرنی صحابی کے شرف سے محروم رہے۔ آقا نے فرما دی ماں کی خدمت کر، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ اویس قرنی کو پتا چلا کہ احد میں میرے نبی کی پیشانی پر تیر لگا اور پیشانی مبارک زخمی ہوئی، احد میں میرے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے اور یہاں پر آقا کو چھید پہنچا۔ حضرت اویس قرنی نے اپنے سارے 32 دانت نکال دیے، اس لیے کہ اویس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کون سا دانت ٹوٹا ہے متعینہ طور پر، تو اویس نے 32 دانت نکال دیے۔ میرا کہنا بہت آسان، آپ کا سننا بہت آسان، اللہ کسی کو وہ تکلیف نہ دے، لیکن اگر کھوٹا دانت بھی نکالنا ہو تو ڈاکٹر ڈینٹسٹ اس کی جڑ کے اندر اتنی بڑی سوئی ڈالتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ آسمان ٹوٹ پڑا اور دماغ کا بھیجا کھولنے لگتا ہے، ایسی بھاری، اگرچہ کھوٹا کر دیا انجیکشن سے، لیکن اس کے باوجود تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ قربان جائیں اویس تیری تابعیت پر، تو نے محمد رسول اللہ کی محبت میں کیا نہ کر دیا۔ دیکھو محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت اولاد کو ماں باپ سے، ماں باپ کو اولاد سے۔ یہ دونوں بیٹے اپنے باپ کی جدائی کا صدمہ محسوس کرتے ہیں۔ ایک باپ تھا، ماں باپ اور اولاد کا علاقہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، ایک گہری نسبت ہوتی ہے۔ باپ اور ماں دونوں کے حقوق قرآن نے بیان کی، اس میں ماں کا حق مقدم کیا۔ 3 تکلیفوں میں ماں اکیلی ہے، اس میں باپ پارٹنر نہیں، باقی زندگی میں تمام میں ماں باپ پارٹنر چلتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ایک حمل کی تکلیف ماں ہی اٹھاتی ہے، ایک بچہ جننے کی تکلیف ماں ہی اٹھاتی ہے۔ تلوار کے 100 دھار وار اگر کر دیے جائے اور ایک مرتبہ کی ڈلیوری جو ماں اٹھاتی ہے، وہ 100 وار پر وہ تکلیف نہیں ہو سکتی ہے جو ایک بچہ جننے پر تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ماں اٹھاتی ہے، باپ کا اس میں کوئی بھاگیداری نہیں۔ وہ دوا کرے گا، ڈاکٹر سے کہے گا، فیس چکائے گا، یہ سب، لیکن اس کا جسم جو تکلیف محسوس کرے گا باپ کو کوئی واسطہ نہیں۔ پھر 2.5 برس اپنی گود میں لے کر اپنے دونوں سینے سے گرمیوں میں گرم اور سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا لطیف مشروب 40 خون کے قطرے پر ایک دودھ کا بوند بنا کر اس کو اپنے بیٹے کے حلق میں ڈالے گی۔ وہ ماں ہے جس کی ممتا وہ ہے کہ جس کو ہمالیہ کی بلندی نہیں پہنچ سکتی، جس ماں کی ممتا وہ ہے کہ جس کو موسم خزاں اثر نہیں کر سکتی، جس ماں کی ممتا وہ ہے کہ جس کو سمندر کی گہرائی کبھی ناپ نہیں سکتی ہے۔ جو قیمتی تحفہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا دیا ہے، بڑا حسین تحفہ ہے۔ ماں باپ اور اولاد کا علاقہ بہت مضبوط، اس لیے ماں باپ کو اولاد سے محبت، اولاد کو ماں باپ سے محبت۔ خاندان، رشتہ دار، ذوی الارحام، ذوی الفروز، ایک ترتیب ہے اس کی، محبت ہے۔ رشتہ دار، پڑوسی کو محبت،
گاؤں والوں کو محبت، لیکن ایک محبت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتی ہے. اور محبت کسے کہتے ہیں؟ میل القلب الی التصور لشیء لتصور کمال فیہ لما یستلذہ الانسان من عقلہ و حواسہ. عربی میں ایک لمبی تعریف. انسان کے قلب کا کھینچاؤ کسی حواس سے کسی چیز کو محسوس کر کے یا عقل سے کسی چیز کو محسوس کر کے اس کا طبیعت کسی پر فریفتہ ہو جائے. کوئی خوشبودار حسین خوشبو آ رہی ہے، آپ کا گزر ہوا، آپ مگن ہو کر کے سونگھنے لگے اور اس خوشبو کی طرف آپ کی طبیعت کھینچی. یہ خوشبو سے محبت، اس کو محبت کہتے. کھینچاؤ. کوئی بہت بڑا پروفیسر عقل مند عالم، اس کا خطاب آپ نے سنا، اس سے علمی بحران کا آپ کی عقل نے فیصلہ کیا، آپ کی عقل نے محسوس کیا، اس کا علم آپ کے حواس نے محسوس کیا اور آپ کی طبیعت اس کی طرف کھینچ گئی. المحبت میل القلب الی الشیء لتصور کمال. کوئی کمال جان کر کے آدمی اس پر گرویدہ فریفتہ ہو گیا اور اس کا نفس اس پر پڑ گیا، اس کو محبت کہتے ہیں. محبت دنیا میں 4 وجہ سے کی جاتی ہے: ایک جمال، ایک کمال، ایک قرابت اور احسان. اگر یہ چاروں نسبتیں کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو تلاش نہیں ہو، کائنات میں آپ جیسا جمیل کسی ماں نے نہیں پیدا کیا اور قیامت تک کوئی ماں جنم نہیں لے گی کہ محمد الرسول اللہ جیسا جمیل پیدا کر دے اور محمد الرسول اللہ جیسا حسین پیدا کر دے. حسن آپ پر پورا ہو چکا، جمال آپ پر پورا ہو گیا. اب حسین اور جمیل میں کیا فرق؟ ایک چونے کی طرح سفید کو حسین کہتے ہیں اور جمیل کسے کہتے ہیں؟ حضرت حسان نے ترجمہ کیا: وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ایک صحابی ہے، عربوں میں شعر شاعری کا رواج تھا. اور کیسا رواج جانتے ہیں؟ اپنے باپ کے قاتل کا پتہ شعر سے لگا لیتے تھے. اپنے باپ کو کسی نے قتل کر دیا، اس کا پتہ شعر سے لگا لیتے تھے. ایجوکیشن کیا ہے آج؟ آج کون سا ایجوکیشن ہے؟ خالی برانے ہیں، راڑے ہیں. عرب کے بدو، بت کی پوجنے والے، زمین پر پڑا ہوا خون چاٹنے والے، اپنی سگی بیٹی کو زمین میں زندہ دفنانے والے، مینگنیوں سے لنڈیوں میں پورا دن کھیلنے والے. ارے آج پیٹرول تمہارے پاس آ گیا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا صدقہ ہے، ورنہ تم تو وہ تھے جو بکریوں کی مینگنی سے کھیلا کرتے تھے اور تم کو تو جوہلائے عرب کہا جاتا تھا. ارے تم پر تو کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. ارے تمہارے باپ دادے تو سگی پیٹ کی بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے. وہ محمد الرسول اللہ تشریف لایا اور اس نے یوں کہا: خبردار یہ بیٹی نیکی ہے، خبردار یہ بیٹی رحمت ہے، خبردار یہ بیٹی برکت کا ذریعہ ہے. جس کی 3 بیٹیاں ہو وہ باپ ان کی تربیت کرے، کفالت کرے اور جوانی میں دیندار مرد سے نکاح کرا دے. میں محمد الرسول اللہ اس باپ کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرا دوں گا. یہ مقام کس نے دیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. عرب کے صحرا یاد رکھے، یہ سب کچھ محمد الرسول اللہ کا صدقہ ہے. چمک دمک اور پوری کائنات کا مرکز عالم بنا، عین عالم بنا، وسط عالم بنا، یہ محمد الرسول اللہ کا صدقہ ہے. ہمارے نبی جی نے کائنات کی گرتی پڑتی مخلوق کو کیا مقام دیا ہے، بہت لمبا وقت تو اس کے لیے درکار ہے. آپ کو سیرت کی کتابیں پڑھنی ہیں. سیرت پڑھو گے، کوئی کہتا ہے گجرات وانچے نے گجرات پڑھے، نہیں، ہم نبی پڑھے ہیں، ہم نبی وانچے. اس کو پڑھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے. اللہ کے عزت کی قسم، وہ اتنا پیارا معلوم ہوگا، وہ اتنا حسین معلوم ہوگا کہ زندگی آدمی کھپا دے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین کبھی نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ، تو وہ کیا کرتے تھے؟ عرب کے بدو شاعری بہت بولتے تھے. ہمارے نبی نے کبھی شعر نہیں بولا، آپ شاعر نہیں. ہاں ایک مرتبہ کسی کے شعر کی نقل میں آپ نے شعر کہا ہے، ورنہ زندگی پر کبھی شعر ثابت نہیں.
ایک محلحل شاعر تھا، بڑا شاعر، ایک جنگل سے گزر رہا تھا، ڈاکوؤں نے قبضہ کر لیا، مار ڈالا. کہا بھائی یہ سب لے لو، تمہیں تو اس سے مطلب ہے، مجھ سے کیا، میری جان چھوڑ دو، یہ سب لے لو. لیکن وہ چور نے کہا کہ ہم بغیر محنت کے تھوڑی کچھ محنتانا لیتے ہیں، محنت کریں گے، پہلے ماریں گے، مارنے کی محنت کر کے پھر محنتانا لیں گے، یعنی تیرا مال لیں گے، محنت کیے بغیر ہم بھی مال نہیں لیتے ہیں. کہا ٹھیک ہے مار ڈالو، لیکن ایک بات یاد رکھو، میرا ایک شعر ہے وہ میری بیٹیوں کو پہنچا دینا. میری 2 بیٹیاں ہیں، باپ ہوتا ہے، اولاد بے بیٹے تو کہیں بھی گزر کر لیتے ہیں، لیکن بیٹی بیٹی ہے، باپ کی عزت کو ڈھانکتی ہے. اور جس گھر میں بیٹی پلتی ہے تو بیٹی والا ہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑا پردہ ہے، یہ بہت بڑی عزت ہے. جب بیٹی گھر سے رخصت ہوتی ہے گھر خالی ہو جاتا ہے، اور وہ گھر خالی بھی کر جاتی ہے، یعنی ساری نعمتیں لوٹ جاتی ہے، رحمت اس گھر سے نکل جاتی ہے، اور اللہ کی عجیب فطرت کے کسی گھر کو وہ بسا لیتی ہے. پلتی کہاں ہے اور کس گھر کو وہ بسا لیتی ہے، اور وہ گھر اس کا ہو جاتا ہے. کیا سمجھا ہم نے بیٹی کو؟ اور سرجان نبوت سے صادر ہوا یہ بیٹی ہے، یہ نیکی ہے. بے دیندار میں اس کو جنت دلانے کا ذمہ دار ہوں، اور جوانی میں دیندار مرد سے نکاح کرا دیں، ماں باپ کو نکاح کے دن مقبول حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور یہ ماں بنتی ہے، اس کے قدموں تلے جنت قرار دے دی گئی. تو اس نے کہا یہ میرا ایک مصرع ہے، ذرا میری بیٹیوں کو پہنچا دینا. ڈاکوؤں نے پڑھا یا بنتی محلحل قد قتل اباکما، اے محلحل شاعر کی 2 بیٹیوں، تمہارے باپ کو قتل ہو گیا، تمہارے باپ کا خون ہوا ہے. اس میں لکھے لا تھا، کس نے خون کیا ہے وہ نہیں تھا، کس نے خون کیا قاتل کا نام نہیں تھا. تو دونوں نے پڑھا، وہ بھی شاعر تھے، انہوں نے کہا اس میں قاتل کا پتہ نہیں ہے، تو لے لیا اس کو. کہا کوئی بات نہیں. اس زمانے کے ڈاکو بھی آج کے ایمانداروں کے مقابلے میں ان کو شرما دے، وعدہ کیا پورا کیا، پہنچا دیا شاعر کی 2 بیٹیوں کو. بیٹیوں نے پڑھا اپنے باپ کا پرچہ یا بنتی محلحل قد قتل اباکما. اب دونوں بیٹیاں بھی شعر شاعری جانتی تھی، دونوں نے مل کر کے فوراً کہہ دیا وقاتلہ لداکما وقاتلہ لداکما، ان دونوں کا قاتل تمہارے سامنے موجود ہے. اور فوراً پکڑ لیا. ابا کے وزن پر لدا آیا، ابا لدا، بس اس وزن سے انہوں نے کہا کہ یہی ہمارے باپ کے 2 قاتل ہیں. اب قاتلوں نے شور مچایا، سب محلے کے لوگ جمع گئے، کیا ماجرا ہے؟ کہا دیکھو ہمارے باپ کا یہ شعر ہے، اگرچہ اس میں قاتل کا پتہ نہیں بتایا، لیکن اے شعر و ادب کے اماموں، تم کو چیلنج ہے، اس کے وزن کا دوسرا مصرع بنا کر کے پیش کرو. جب مصرع بنا کر کے پیش کیا تو یہی وزن ثابت ہوا. پھر دونوں سے اقرار کروایا، پکڑے گئے، اور اقرار کے بعد ان پر قتل کی سزا نافذ ہوئی. تو وہ زمانہ وہ تھا کہ باپ کے قاتل کا پتہ شعر سے لگا لیا کرتے تھے، وہ اتنا بڑا زمانہ تھا. تو حضرت حسن شاعر تھے، وہ اجمل من کلم تلد النساء، اے نبی آپ جیسا جمیل کسی ماں نے آج تک نہیں جانا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عیب، کوئی عیب آپ میں نہیں ہے، اس طرح آپ پیدا ہوئے. آخر میں حسان نے خط کر دی کأنک قد خلقت کما تشاء، اے نبی ہر ایک اپنے ماں کے پیٹ میں رحمدانی میں ایک ڈائی میں بنا ہے. ارے محمد الرسول اللہ، آپ تو وہ ذات ہیں، آپ جیسے چاہتے تھے ایسے رب العالمین نے آپ کو بنا دیا ہے. دنیا میں ایک ذات ایسی ہے جو اپنے منشا پر پیدا ہوئی ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ. وہ ہم سب کے آقا ہیں، وہ تاجدار مدینہ ہیں، وہ خیر الامم ہیں، وہ احمد مجتبیٰ ہیں، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. اسباب محبت 4 ہیں، جمال، کمال، قرابت، احسان. بات باقی انشاءاللہ کسی اور مجلس میں، اس کو آپ کتابوں میں پڑھیں. جمال، کمال، قرابت، اس لیے کہ 11:30 بج چکے ہیں، 11:30 ہو چکی ہے. جمال، کمال، قرابت، احسان، آپ جمیلوں میں اجمل، کاملوں میں اکمل، سب آپ ارحم الراحمین. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کہتا ہے نبی کی جان کے مقابلے میں، انسان کی جان کے مقابلے میں نبی زیادہ پیارا. اور پھر فرمایا احسان، اس نبی کے احسان کو کوئی احسان مقابلہ نہیں کر سکتا ہے.
بہت بڑا احسان ہے جس احسان کا کوئی احسان مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ عرب کے بدوؤں کو جنہوں نے انسان نہیں الصحابۃ کلہم عدول، ایک اندازہ لگاؤ، عرب کے بدو اولئک کالانعام، قرآن کہتا بل ہم اضل، جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے والے، ان کو کیا بنا دیا؟ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستارے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کا شرف، آپ کی ذات نے صحابہ کی کایا بدل دی۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں۔ الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ انصاف کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں، سعد جنت میں، سعید جنت میں، عبد الرحمن ابن عوف جنت میں، ابو عبیدہ ابن الجرہ جنت میں، اہل بیت جنت میں، ازواج مطہرات جنت میں، بنات النبی جنت میں، بیر معونہ والے جنت میں، بدریین جنت میں، ارے فتح مکہ والے جنت میں، طائف والے جنت میں، ارے حجۃ الوداع کے آخری خطبے میں کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء، سارے صحابہ کے بابت قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، لہم اجر کریم، اور اجر کریم جنت میں ملے گا، سب جنتی۔ اتنا بڑا فرق کس نے پیدا کروا دیا؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، جو ہمارے نبی ہیں، جو ہمارے رسول ہیں، ہمارا سب کچھ ہیں۔ ہمارے نبی سے محبت پیدا کی جائے، آپ کی تابعداری کی جائے، آپ کی تابعداری والی زندگی گزاری جائے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ موت یقینی چیز ہے، آج کوئی کل کوئی، جتنے روئے زمین پر باقی ہے، جب تک ملک الموت، ہم مرغی کو دانہ ڈالتے ہیں پرندوں کو، وہ چگ لیتی ہے، جب تک چگ نہیں لے گا ہم میں سے ہر ایک کو، تب تک چھوڑنے والا نہیں۔ البتہ اچانک کی جدائی صدمہ ہوتی ہے، صبر کریں، ہمت سے کام لیں، اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ قرآن شریف پڑھے گئے ہیں، یاسین شریف پڑھی گئی ہے، سورہ ملک اور سورہ جمعہ، عہد نامہ، آیت الکرسی، ماشاءاللہ 75,000 مرتبہ درود شریف پڑھا ہے، بہت خوبی کی بات ہے۔ یہ سارا ہم اس مرحوم کو اور عالم کے مرحومین مسلمین کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ 1 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، اور اخیر میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے عالم کے مرحومین مسلمین کو بخشا دو، انشاءاللہ سب کے قبر میں ایک ایک قرآن پہنچے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ، اللہم لک الحمد ملء السماوات ولک الحمد ملء الارض ولک الحمد ملء ما شئت من شیء بعد، یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا رحمان یا رحیم، یا غفار یا ستار، یا وہاب یا عزیز یا اللہ۔ اے اللہ، ہم تمام پر کائنات میں بسنے والی انسانیت کو ہدایت نصیب فرما، گمراہی سے حفاظت فرما، آپ کی معرفت کا نور عطا فرما، آپ کے ذات عالی سے تعلق عطا فرما۔ اے اللہ، آپ نے ہمیں بہت مبارک بستی میں پیدا فرمایا ہے، یا اولیاء صالحین کاملین کی بستی ہے۔ اے اللہ، جن کے روحانی فیض سے کائنات سکون کی فضا محسوس کر رہی ہے۔ اے اللہ، یہ مرحوم تیری جوار رحمت میں اچانک چلا گیا۔ رب العالمین، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی رفیقہ حیات کو وہ چھوڑ جاتا ہے، اس کی زندگی کے کم کیا اوقات یاد کرتے کرتے اس کو صدمہ تازہ ہوتا ہے۔ بیٹے بیٹیاں اپنے باپ کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ایک مجلس ہوتی ہے جس میں تسلی کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ موت آنے والی ہے، قبر میں داخل ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ اس زندگی کو بہتر بنا دے۔ اللہ مرحومین کی، عالم کے مرحومین مسلمین کی، خصوصاً اس مرحوم کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، قبر کو نور سے بھر دے، روح کو علیگٹ میں داخل فرما دے، جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرما دے۔ اے اللہ، بہت لوگ بیمار ہیں، وبائی مرض پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے مولا، 5-6 مہینے ہو گئے۔ اللہ بہت کمزور ہے، جسم بھی کمزور ہے، ایمان بھی کمزور ہے، اعمال بھی کمزور ہے، ظالم طاغوتی طاقتیں بھی ہم پر مسلط ہے۔ اے اللہ، جائے تو کہاں جائے؟ پناہ کی جگہ تو ہی بتا میرا رب۔
تیرے علاوہ کوئی بنا کی جگہ نہیں. اور ابا اب بہت ہو چکا ہے. ایک عاجز ذلیل مخلوق ہے ہم تیرے بندے تو ہیں, تیرا نام تو لے رہے ہیں, گنہگار ہے, لیکن معصوم نبی کی امت ہے. افضل الانبیاء والمرسلین, سید الانبیاء والمرسلین کا نام لیتے ہیں محمد الرسول اللہ. اللہ جن کو تو نے قرآن میں فرمایا وما محمد الا رسول, جس نبی کا نام تو نے بڑے پیار کے ساتھ لیا, وہ چادر اوڑھ لے تو یا ایھا المزمل کہے, وہ کملی اوڑھ لے تو یا ایھا المدثر کہے. اے اللہ جن کے سجدوں کی گواہی تو دے, جن کے قیام کی گواہی تو دے. اے اللہ اس نبی کی محبت ہے, مار کھائے ہوئے ہیں, پریشان ہے, تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے. رب العالمین وبائی مرض سے امت کو نجات دے دے. حرمین شریفین کے دروازے کھول دے, دنیا کے بند مساجد کے دروازے کھول دے. اے اللہ ارحم الراحمین, جو گھروں میں علاج لے رہے ہیں, جو ہسپتالوں میں ہیں, بہت بڑا طبقہ ہے, انسانیت کے ناطے سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما. مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, وہ بھی نبی جی کے امتی ہیں. انہوں نے قبول نہیں کیا ہے, ہم نے قبول کر لیا ہے, ورنہ وہ بھی تو ہماری ہی ہیں. اللہ وہ بھی ہمارے کلمے والے ہی ہیں, قبول نہیں کیا ہے, ان تک کلمہ پہنچانے کے ہم ذمہ دار ہیں. اللہ امت تو ہے ہی, وہ بھی جو علاج لے رہے ہیں صحت شفا عطا فرما. خصوصاً اللہ جو لوگ گھروں میں علاج لے رہے ہیں عافیت کا معاملہ فرما. رب العالمین وبائی مرض سے نجات عطا فرما. ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر ایمان حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. اللہ نبی جی کی محبت عطا فرما, عظمت عطا فرما, تابعداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے ہمارے نبی کے صدقے میں, اہل بیت کے صدقے میں, صحابہ صدیقین شہداء صالحین امت حسنین کریمین کے صدقے میں, حسین اور 72 جانثار معرکہ کربلا کے اللہ شیخ سواروں کے شہید اور شیخ سواروں کے صدقے میں رب العالمین و حیدر قرار کی. اے اللہ ان پاکیزہ اولاد کے صدقے میں رب العالمین یہ بڑا مبارک مجمع ہے, جو عقیدت سے تجھے سنتا رہا, تیرے نبی کی محبت میں سرشار رہا, تیری عظمت دل میں بٹھاتا رہا, تیرے نبی پر درود پڑھتا رہا. کوئی ادا تو تجھے پسند آئی ہوگی. ربا بولتے بولتے 30-32 برس ہو چکے, کسی ایک ادا کے صدقے میں تو معاف کر دینا مولا. ایمان کی موت دے دینا, حسن خاتمہ دے دینا. نہ معلوم ان میں کون تیرا پیارا ہوگا, کون تیرا محبوب ہوگا, کس کی ادا تجھے پسند ہوگی, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. رب العالمین ارحم الراحمین معاف فرما دینا, جنت الفردوس عطا فرما دینا, نبی کے ہاتھ حوض کوثر عطا فرما دینا, جنت الفردوس عطا فرما دینا. ہماری دعا اپنے فضل پیارے آقا کے حسنات کے صدقے میں قبول فرما لینا. انبیاء صدیقین شہداء صالحین ابدال قطب غوث سلسلے کے تمام بزرگان دین کے صدقے طفیل میں قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین. بھائی سب کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے, سارے ساتھی کھانا کھا کر جائیں. سبھی حضرات کھانا کھا کے جاوے.
یا رسول ریکارڈ کیا